بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے فرقہ واریت کے اوپر۔ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، اس لیے کہ فرقہ واریت جس عروج پر ہے مسلمانوں میں، الامان والحفیظ، حالانکہ اس کے بہت زیادہ نقصان ہیں۔ اس کا جو بہت بڑا نقصان ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو جو دشمن ہے وہ آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے اس چیز کا، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، اور وہ ہمیں تقسیم کرتے ہیں اور ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان میں اور بھی بہت سارے اسلامی ممالک ہیں، لیکن وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر رہے، بلکہ امریکہ سے اور بڑی بڑی قوتیں ان کے فیصلے کرتی ہیں۔ تو یہ نقصان کس کا ہے؟ یہ تقسیم ہونے کا نقصان ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے، جو نئے لوگ ہیں، نئے بچے ہیں، وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دین میں محبت نہیں ہے، اس میں تو بحث و تکرار ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے۔ تو ظاہری بات ہے، نفرت کو تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا، لوگ تو محبت کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت اس ٹائم امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور سب سے زیادہ نقصان جو پہنچانے والی چیز ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ اب اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ اب اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تفرقہ بازی کر رہے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے، اور آج اگر ایک فرقے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو دوسرے خوش ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم ایک جسم کی مانند ہیں؟ یہ سوال ہمیں پوچھنا ہے اپنے آپ سے۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں فرقہ واریت کے اوپر اور لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسوب نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہو، تاکہ جو لفظی تناؤ ہے کم از کم یہ تو کم ہو، تو وہ لوگ ہمیں اس کے جواب میں کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں منع کر رہے ہیں، حالانکہ تو یہ تو حدیث میں آیا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے۔ تو یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم منع کیسے کرتے ہو، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے کہ 73 فرقے ہوں گے، تو ہم نے کسی فرقے میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، اور زنا اور شراب خوری عام ہو جائے گی۔ تو اب کوئی زنا کرنے والا یا شراب پینے والا، اس کو بندہ منع کرے اور وہ آگے سے کہے نہیں جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، یہ تو ہوگا، اور ہم کر رہے ہیں، تو اس سے ہم کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اطلاع دی ہے، بطور وارننگ ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام ہوں گے، آپ نے نہیں کرنے۔ تو اسی طرح یہ 73 فرقے والی جو حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ فرقے ہو جائیں گے، تم نے ان سے بچنا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور وہ بات کرتے ہیں کہ جی کہ اسی جو حدیث ہے اس میں یہ بھی تو ہے کہ ایک فرقہ نجات پا جائے گا، تو اگر آپ کسی فرقے میں نہیں ہوں گے تو نجات پانے والوں میں بھی تو آپ نہیں ہوں گے، لہذا نجات پانے والوں میں ہونے کے لیے بھی آپ کو کسی فرقے میں ہونا تو ضروری ہے۔ تو میرے بھائی، وہ اسی حدیث میں اس کا ذکر ہے، جو نجات پانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی ان کو جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا یا وہ جس کی اتباع کریں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کی کریں گے، جب کوئی مسئلہ، کوئی عقیدے کا مسئلہ پیش آئے گا تو وہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کس عقیدے پر تھے، ان کا کیا نظریہ ہے، ان کے کیا اقوال مبارکہ ہیں، اور صحابہ کی کیا رائے ہے۔ وہ اپنے کسی فرقے کے امام سے نہیں پوچھیں گے، اپنے کسی فرقے کے عالم دین سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ قرآن و حدیث سے رہنمائی لیں گے۔ اور اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسوب کریں گے تو جب عقیدے میں کسی جگہ آپ پھنسیں گے یا کسی قسم کا مسئلہ پیش آئے گا تو آپ جب قرآن و حدیث بھی پڑھیں گے تو اپنے فرقے کی اینک سے پڑھیں گے، اور آپ اس میں صرف وہ اپنے حق میں دلائل ڈھونڈیں گے، اور جب کہ جو فرقے کو کسی کو نہیں مانتا وہ اللہ رسول کو مانتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ جب قرآن و حدیث پڑھے گا تو وہ اس نیت سے پڑھے گا کہ یہ جو مسئلہ آیا اس میں دیکھوں کہ اللہ رسول نے اس کا کیا حال دیا ہے، نہ کہ وہ پہلے ہی ایک سوچ کے دماغ میں آئے گا کہ میں نے تو اس پہ دلائل اکٹھے کرنے ہیں اپنے اس نظریے پہ۔ تو یہ فرقہ واریت کا نقصان ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ لفظ اسلام پہ جمع ہو جائیں اور اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسوب نہ کریں۔
اب اقبال کا ایک شعر ہے، کیا ہی کمال کا فرقہ واریت پہ شعر ہے۔ اقبال نے فرمایا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی نبی ہے، ایمان بھی اسلام بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہ اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، حرم پاک قبلہ بھی ایک ہے، اور کتنی بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ایک ہوتے۔ آج وہ فرقے غور و فکر کریں جو اقبال کو بڑا بیان کرتے ہیں، لیکن اقبال کی اس سوچ کے پیچھے وہ نہیں جاتے کہ اقبال کو کتنی فکر تھی کہ مذہب میں کتنی فرقہ واریت ہو گئی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 1 1 اور 2 11، کہ مطلب ایک بندے میں ایک علیحدہ علیحدہ کر کے ان میں ایک بندے کی طاقت ہے، لیکن جب وہ 2 مل جائیں تو 11 گنا طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس ضمن میں آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ فرقہ واریت کا کتنا نقصان ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹوں کو سمجھاتا تھا کہ آپس میں لڑا نہ کریں، آپس میں لڑیں گے تو دشمن تمہیں نقصان پہنچائے گا، اور آپس میں جب متحد رہو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن اس کے بیٹوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، اس نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ لکڑیوں کا ایک گٹھا باندھو۔ انہوں نے لکڑیوں کا گٹھا باندھا۔ اس نے کہا کہ آپ ان کو درمیان سے 2 ٹکڑے کرو۔ تو وہ بڑی کوشش کی انہوں نے، لیکن پورا گٹھا وہ درمیان سے 2 ٹوٹے نہیں ہو سکا۔ تو پھر اس نے کہا اس طرح کرو کہ اس گٹھے کو کھولو اور ایک ایک کر کے اس کو توڑو اور 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ تو جب انہوں نے کھولا اور ایک ایک لکڑی کو وہ جب توڑنے لگے تو آرام سے ساری لکڑیاں ٹوٹ گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو کہ جب یہ جمع تھی، متحد تھی، تو تم ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، لیکن جب یہ ایک ایک علیحدہ علیحدہ ہو گئی تو تم نے ان سب کو توڑ دیا۔ تو اسی طرح جب تم اکٹھے رہتے ہو تو کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا، لیکن جب تم ایک ایک ہو جاتے ہو، پھر فرقہ میں بڑھ جاتے ہو، تقسیم ہو جاتے ہو، تو پھر دشمن تمہیں ایک ایک کر کے مارتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، لفظ اسلام پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، علمی اختلاف ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کی بنیاد پر نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی جو مشترکہ بنیاد ہے، اللہ، اس کا رسول، قرآن، حدیث اور قبلہ، اس پر جمع ہو جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔